اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا. دو ہی طریقے سکھائے. اگر خود کرنا ہو تو خود کو نکال کر سلام کرو. اگر خود پڑھنا ہو، کیا خود پڑھنا ہو تو اس میں سے خود کو نکال کر درود و سلام پڑھو. کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس میں نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے. یا رسول اللہ، آپ پر صلاۃ اور آپ پر سلام. آپ سمجھ گئے نا بات. وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ یا حبیب اللہ. نہ کوئی فعل نہ فاعل. کہتے ہیں نا میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، تو اس میں فاعل ہو گیا نا. میں نے کھانا کھایا، میں نے کھیل کھیلا، میں نے مارا، میں سویا، میں اٹھا. آپ کہتی ہیں نا میں پاس ہو گئی، میں فیل ہو گئی. بیٹیاں کہتی ہیں کہ نہیں؟ ہم جمعہ پر آئیں، ہم نوٹس لے رہی ہیں، ہم مجلس درود و سلام میں آئے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں. تو بھائی جب بھی جملہ بولا جاتا ہے تو اس میں فعل اور فاعل کا ذکر ہوتا ہے. یہ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا جملہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے. نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے. اس کے دو سبب ہیں. کیا؟ ایک تو سبب یہ کہ فعل اور فاعل اگر ذکر ہو تو پھر ہماری طرف سے ہو گیا. نے کہا نہیں، خبردار، اپنا نام نہیں لینا کبھی درمیان میں. تمہارا منہ پتہ نہیں کیسا ہے، میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھنے کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ تمہاری زبان کیسی ہے، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس لیے اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں ہر کسی کا قبول ہو جائے. تم نے اگر اپنا فعل فاعل ڈال دیا تو ممکن ہے کسی کا قبول ہو جائے کو اس بارگاہ کے لائق تھا، جو نالائق تھے ان کا قبول نہ ہو. اور اس کا فیصلہ ہے ہر عبادت میں رد و قبول ہو سکتا ہے، مگر درود و سلام مصطفیٰ میں قبول ہی قبول ہے. اس میں رد نہیں ہے، اس میں کبھی رد نہیں، قبول ہی قبول. تو تبھی قبول ہوگا نا کہ اپنے آپ کو ہم درمیان سے نکال دیں گے. جن کی وجہ سے رد ہونا تھا جب وہی نہ رہے تو پھر قبول ہی قبول ہوا. ایک تو یہ وجہ، اور دوسرا اس نے فرمایا بھی یا تو یوں کہو، سلام کرنا ہو تو یوں کہو، اگر درود پڑھنا ہو تو فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو میرے محبوب پر درود پڑھو. حکم کیا ہے؟ بولیے اے ایمان والو، بولیے نا، میرے نبی پر درود و سلام پڑھو. اس نے حکم دیا میرے نبی پر درود و سلام پڑھو. حکم آ گیا. اب ہم پڑھنے لگے درود و سلام. تو ہم نے پڑھا کیا؟ اس کے حکم کی تعمیل میں ہم نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ تو حضور پر درود و سلام دے. اس نے حکم دیا میرے نبی پر درود و سلام پڑھو. جب ہم پڑھنے بیٹھے تو ہم نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ
تو درود و سلام پڑھ میرے ہمارے محبوب پر. وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ. یہ ہے درود و سلام. وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں مولا تو پڑھ، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری طرف سے بھی تو پڑھ دے. گویا یاد رکھ لو، ہر عبادت کیا؟ اللہ کی ہر عبادت بندہ کرتا ہے. حضور کا درود و سلام بندے کو دینے ہی نہیں دیا، بندے کی طرف سے بھی خدا خود دیتا ہے، اپنی طرف سے بھی خدا خود دیتا ہے. تو فرمایا ایمان والو درود و سلام پڑھو میرے نبی پر. جب ہم پڑھنے لگے، اس نے کہا تم پڑھو. جب ہم پڑھنے لگے تو ہمارا درود کیا؟ ہم نے کہا باری تعالیٰ تو پڑھ، تو بھیج، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. تو جب اپنے آپ کو نکال ہی دیا درود سے بھی اور سلام سے بھی تو قبول نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ رد تو ہوتا ہی ہماری وجہ سے ہے. اور دوسرا سبب فعل اور فاعل کو، میں کو، پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں، پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ہمیں جو نکال دیا، اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ فعل ہو اور فاعل یہ سب عارضی چیزیں ہیں. کیا؟ وہ درود و سلام مصطفیٰ کا دائمی ہے، عارضی شے درمیان میں آنے نہیں دی. کیا؟ فعل کی کیا تعریف ہے؟ یہ تو آپ تھوڑا سا بھی پڑھ لے تو آ جاتا ہے. فعل یا ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے. تین ہی ہوتے ہیں نا فعل. تو اگر فعل ماضی تھا تو جب حال آیا تو ماضی بولے نہ رہا، تو تب بھی وہ فعل اب ماضی تو نہ رہا. اور اگر فعل حال ہے تو فعل جو فعل حال میں ہے وہ پھر ماضی میں نہ رہا. جو فعل مستقبل ہے وہ نہ حال میں رہا نہ مستقبل میں رہا. تو فعل کوئی بھی ایسا نہیں جو بیک وقت ماضی، حال و مستقبل سب زمانوں پر حاوی ہو. فعل سب زمانوں پر حاوی نہیں ہوتا. اس کی لیمیٹیشن ہے، یہ محدود ہوتا ہے. کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. فعل زمانے کے ساتھ خاص ہے اور زمانے کو فنا ہے. اور درود و سلام وہ عبادت ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے. اس لیے درود و سلام میں فعل کو داخل نہیں کیا، چونکہ فعل کے ساتھ کوئی زمانہ ہوگا. میں نے کھانا کھایا، یہ کون سا فعل ہے؟ اگر کوئی کہہ دے میں نے کھانا کھایا تو اس کا مطلب ہے اب نہیں کھایا، اب نہیں کھا رہا ہوں، کل کھایا تھا. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ میں پانی پی رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں نے کہا پانی پی رہا ہوں تو میں اس وقت پی رہا تھا، اب پی رہا ہوں. ابھی آدھا منٹ نہیں گزرا فعل ختم ہو گیا. دیکھو نا، میں نے آپ کو یہی بات تو سمجھائی ہے. دیکھیے، میں پانی پی رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ساتھ آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. جب میں نے کہا کہ میں پانی پی رہا ہوں تو نہ اس سے ایک لمحہ پہلے یہ فعل تھا اور اب پی چکا، اب پی رہا ہوں. لہٰذا آپ جس بھی فعل کو استعمال میں لے آئیں، یا ماضی ہوگا، یا حال ہوگا، مستقبل ہوگا، دائم نہیں ہوگا. دائم. تو میں نے آپ کو یہ مثال سمجھائی، اچھی طرح سمجھ آ گئی. آپ جو فعل چاہیں لے آئیں، فعل تو تین ہی ہے نا، یا ماضی کا، یا حال کا، یا مستقبل کا. اور عربی زبان میں ماضی کا ایک ہوتا ہے، حال مستقبل دونوں کو مضارع کہہ دیتے ہیں. تو فعل تو پابند ہے یا ماضی میں، یا حال میں، یا مستقبل میں. تو فعل پر فنا ہے، چونکہ زمانے پر فنا ہے. زمانہ گزر جاتا ہے، آتا ہے، چلا جاتا ہے.
رب کائنات نے فرمایا تم اپنے آپ کو فعل اور فاعل کو نکال دو، اس لیے کہ تم پر فنا ہے اور میرے محبوب کے درود و سلام پر فنا نہیں ہے۔ وہ تب سے ہے جب سے زمانہ بھی نہ تھا، وہ تب سے ہے جب سے وقت نہ تھا، جب وقت نہ تھا، جب زمانہ نہ تھا، جب اتصال نہ تھا، جب انقطاع نہ تھا، جب ماضی نہ تھا، حال نہ تھا، مستقبل نہ تھا، کچھ بھی نہ بنا تھا، تو تب بھی میرے محبوب پر درود و سلام تھا، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تو تب بھی درود و سلام ہوگا۔ باری تعالیٰ یہ کیسے، جب کچھ بھی نہ ہوگا تو تب بھی ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا وہ تو تب نہ ہوتا اگر تم پڑھتے، پڑھتا تو میں ہوں، تو میں ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہوں گا۔ اگر تم پڑھتے درود و سلام تم پڑھتے اور میں نے تمہارے درود و سلام میں تم کو داخل کر دیا ہوتا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر کہتے کہ کبھی کوئی نہیں پڑھتا تھا، پھر تم کہتے کہ کبھی کوئی پڑھنے والا نہ ہوگا۔ اگر تم پڑھتے تو ختم ہو جاتا، اب تم تو ہیں ہی نہیں، اب ہم ہی ہم ہیں۔ اللہ کہتا ہے اب تم تو ہو ہی نہیں، اب تو ہم ہی ہم ہیں۔ سو جب کچھ نہ تھا تب بھی ہم تھے، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی ہم ہوں گے۔ تو پتہ چلا جب سے رب ہے تب سے درود و سلام ہے، اور جب تک رب ہے تب تک درود و سلام ہوگا۔ حالانکہ ایک وقت وہ تھا جب رب تھا مگر کوئی نماز پڑھنے والا نہ تھا، نماز نہ تھی۔ نماز تو بندوں نے ہی پڑھنی ہے نا، اللہ نے اپنی نماز تو نہیں پڑھنی، اللہ پڑھتا اپنی نماز نہیں۔ تو وہ وقت تھا جب نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، جب روزہ نہیں رکھا جاتا تھا، جب حج نہیں کیا جاتا تھا، جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی، جب استغفار نہیں پڑھا جاتا تھا، ساری عبادتیں، ایک وقت وہ تھا ساری عبادتوں سے میں کوئی عبادت نہ تھی، تب بھی مصطفیٰ پہ درود و سلام تھا، مصطفیٰ پر درود و سلام تھا۔ چونکہ حقیقت محمدی ابدی ہے، یہ ایک الگ باب ہے، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، اس طرف نہیں آتا۔ حقیقت محمدی ابدی ہے، دائمی ہے۔ تو درود و سلام کی توفیق چھوٹی سی توفیق نہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو درود و سلام دائمی ہے اور درود و سلام قطعی القبول ہے، سو جن کو درود و سلام کی توفیق مل جائے وہ بھی دائمی ہو جاتے ہیں۔ جو عمر بھر درود و سلام پڑھتے رہیں وہ پھر مرتے نہیں، جو عمر بھر درود و سلام پڑھتے رہیں وہ مرتے نہیں، چونکہ درود و سلام انہیں مرنے نہیں دیتا، چونکہ جس نے مرنا تھا اس کو تو پہلے ہی سے ہی نکال دیا، جس نے مرنا تھا اسے تو پہلے سے ہی نکال دیا۔ ہائے ہائے، تو پنجابی میں کہتے مرے نو کی مارنا، مرے نو، وہ تو مار دیا، اس کو نکال دیا۔ اب جو بچ گیا وہ دائمی ہے۔ موتو قبل ان تموتو، لوگوں مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی جو مرنے والی شے ہے اسے مار دو تاکہ صرف وہی رہے جسے بقا ہو۔ تو درود و سلام کو بقا ہے، جو درود و سلام میں فنا ہو جاتے ہیں وہ بقا پا جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ اللہ کا ورد ہے، آخری بات، درود و سلام کس کا ورد ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، استغفار، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید، یہ سب ہمارے ورد ہیں، یہ سب ہمارے ورد ہیں۔ اور درود و سلام اللہ کا ورد ہے۔ ہر کسی کا ایک ورد ہوتا تو اللہ کا بھی ورد ہے،
چونکہ درود و سلام اللہ کا ورد ہے، تو جو لوگ درود و سلام کی توفیق پا لیتے ہیں وہ بیک وقت دونوں سے جڑ جاتے ہیں، اللہ سے بھی مصطفیٰ سے بھی۔ جب نماز کا کلائمیکس آیا، جب مزدوری اور خیرات ملنی تھی، تو فرمایا اب میرے محبوب پر سلام پڑھو، ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا ہر عبادت میں توجہ اللہ ہے، اور یہ جو درود و سلام والی عبادت ہے یہ سب عبادتوں کا مغز ہے، اس میں توجہ الی الرسول ہے، توجہ الی الرسول ہے۔ بندہ حضور کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے، حضور کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور نماز اللہ کی ایسی عبادت ہے، بات ختم کر رہا ہوں، کہ اس میں اگر توجہ اللہ سے ہٹی تو نماز ٹوٹ گئی، اگر توجہ اللہ سے ہٹی تو نماز ٹوٹ گئی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں آ گیا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے ویسے ہی آ کے کہہ دیا السلام علیکم۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سوچا اچھا جی بھئی وہ الا بلا جو کچھ بھی ایسے ہی اس ناکارے کو سمجھتے ہیں اور غلطی سے سمجھتے ہیں، تو آپ نے سمجھا اچھا وہ آ گئے، تو آپ نے نماز کے دوران ہی مجھے کہہ دیا وعلیکم السلام، ادب میں بس نماز وہیں گئی۔ یہ جو ادب کیا میرا، نماز کا بیڑا غرق ہو گیا، اپنی نماز توڑ بیٹھے، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میری عبادت ہو اور بندے کا ادب کیا جائے، میری عبادت کے دوران کسی کی طرف دھیان کیا جائے، اس کی توحید گوارا نہیں کرتی، غیرت توحید۔ کوئی جتنا بڑا ہوتا پھرے، کوئی پردھان منتری ہو، جو کچھ ہوتا پھرے، میری عبادت اس کی غیرت توحید گوارا نہیں کرتی کہ دھیان کسی غیر کی طرف ہو جائے، کوئی سلام کرے سلام کا جواب دے دیا جائے۔ حتیٰ کہ نماز آپ کی کیسے ٹوٹتی ہے، جب نماز ختم کرنی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ دائیں اور بائیں دیکھ دیتے ہیں، بس صرف چہرہ بھی دائیں بائیں ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اس کو خروج عن الصلاۃ کہتے ہیں۔ چہرہ دائیں بائیں ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، اس نماز توڑنا کہتے ہیں، اور یہ مسنون توڑنا ہے۔ وہ رب جو چہرہ دائیں بائیں نہیں ہونے دیتا، وہ دھیان دائیں بائیں کیسے ہونے دیتا ہے؟ تو اگر نماز میں کسی کے سلام کا جواب دے دیا، نماز ٹوٹ گئی۔ ایک طرف اس کی غیرت توحید کا عالم یہ ہے، اس کی غیرت میں بھی ایک توحید ہے، اور اس کی توحید میں بھی غیرت ہے، اس کی توحید میں غیرت اور اس کی غیرت میں توحید۔ کسی کو سلام کرنے، کسی کے سلام کا جواب دینے، کسی کی طرف توجہ کرنے، کسی کی طرف دھیان کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک طرف یہ عالم ہے غیرت توحید کا، اور دوسری طرف جب نماز عروج پر پہنچتی ہے خود کہتا ہے اب دھیان مصطفیٰ کی طرف، حضور پہ سلام پڑھو، میرے محبوب پر سلام پڑھو۔ باری تعالیٰ کسی اور کے سلام کا تو فقط جواب دے دیا، ہمارے پیر صاحب آ گئے تو ہم نے اپنا پیر و مرشد سمجھ کے ان کو جواب دے دیا وعلیکم السلام۔ قائد آ گئے، ان کو جواب دے بیٹھے۔ زمانے کے وقت کا مجدد آ گیا، ابدال آ گیا، کتب آ گیا، غوث آ گیا، حتیٰ کہ سرکار سیدنا غوث العظم آ گئے، ان کے سلام کا بھی جواب دے دیا نماز میں حضور غوث العظم کو وعلیکم السلام، تب بھی نماز ٹوٹ گئی۔ وہ تو نماز میں غوث العظم اور کتب اکبر کے بھی سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کرتا۔ ایک طرف یہ عالم ہے اور ایک طرف کل زمین پر ہر نمازی کو حکم ہے ہر ایک طرف دھیان نہ کر، اور اب سلام پر مصطفیٰ پر اور دھیان کر۔ السلام علیک ایھا النبی، تو دھیان کروا دیا نا، دھیان بھی کروا دیا، سلام بھی کروا دیا، دھیان بھی کروا دیا ادھر اور سلام بھی کروا دیا۔ اور کلمہ شہادت پڑھانے کے بعد ایک قدم آگے بڑھے تو کہا اب پھر حضور پر درود بھی پڑھو، حضور کی آل پر بھی پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک حضور پر نہیں،
وہ کہتا میرے محبوب، میرے یار کا بھی دھیان کرو، یار کی ساری آل کا بھی دھیان کرو، آل کا بھی دھیان کرو۔ اب آپ بتائیں وہ غیرت توحید جو دھیان کی کے اندر بھی توحید تھی، اب اس کا عالم کیا؟ وہ باری تعالیٰ تو اب وہ جو یکسوئی تھی تیری طرف، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا یہی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی جو سمجھ میں لانا چاہتا ہوں کہ وہ سو ایک ہی سو ہے، وہ جہت ایک ہی جہت ہے، وہ جہت ایک ہی جہت ہے۔ میرے یار کو تک لو تب بھی یک ہے اور مجھے تک لو تب بھی یک ہے، یہاں دوئی ہے ہی نہیں۔ تو حضور پر سلام پڑھاتا ہے۔ تو درود و سلام دوستو وہ عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے نماز کی ٹرے میں سجا کے رکھا ہے۔ نماز برتن ہو گیا نا، وہ خوبصورت ٹرے لیتے ہیں نا، چھابیاں لیتے ہیں، خوبصورت تاش ہوتے ہیں، تھال ہوتے ہیں بڑے بڑے خوبصورت، اور اس کے اندر کو بڑی پیاری پھل، مٹھائی، قیمتی چیزیں سجا کے لے جاتے ہیں نا، ہیں؟ اس نے کہا یہ میری نماز کا تھال ہے اور چاہتے ہو کہ میں قبول کر لوں، اس میں میرے محبوب کا درود و سلام سجا کے لے آؤ۔ نماز کے تھال میں، نماز کی تھالی میں میرے محبوب کا درود و سلام سجا کے لے آؤ۔ باری تعالیٰ کیوں؟ اس لیے کہ پھر نماز میں کوئی اگر کمی بیشی بھی رہ گئی اور وہ رد کر دینے کے قابل بھی ہو گئی نا، نماز کی رد کر دوں، تو جب دیکھوں گا کہ چلو نماز تو جیسی تھی ان کی، مگر سجا کے محبوب کا درود و سلام لائے ہیں، درود و سلام کے صدقے سارا تھال قبول کر لوں گا، ساری نماز قبول کر لوں گا۔ تو جس درود و سلام کے صدقے سب کچھ قبول ہو رہا ہے، تو اس درود و سلام کا عالم کیا ہے؟ وہ بندے کو قبولیت دیتا ہے۔ لہذا گوشہ درود و سلام کا قیام تحریک منہاج القرآن کی علل اعلان قبولیت ہے۔ تو لوگ آپ اپنا عہد کریں، زندگی میں 10 دن ہیں، ایک دستہ 10 دن کے لیے آتا ہے اور 24 گھنٹے درود و سلام میں وہ شریک ہوتا ہے، 3 حصے 8-8 گھنٹے کے بن جاتے ہیں، جس کو آگے چل کے شاید میں سوچ رہا ہوں کہ ہم مشکل نہیں صبح سے شام تک لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو شاید 2 دستے کر دیں آگے چل کر، مگر ابھی چلنے دیں اس نظام کو۔ تو اس میں درود و سلام 1 دسمبر سے یہ گوشہ درود پاک کا اندر جو میرا دفتر تھا تو اس میں قائم ہو گیا، اور اس کا جو گوشہ درود جو حال بنے گا، قاعۃ الصلاۃ، حضور کے درود پاک کا جو مین حال، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں بنے گا۔ تو جو حال ہوگا وہ حضور کے درود کے نام پر منسوب ہوگا، اور جو مینار ہوگا وہ حضور کے سلام کے نام پر منسوب ہوگا۔ تو یہ اس کی شکل ہے، یہ مولانا روم کے کونیا کی شکل ہے جو یہاں تعمیر ہوگی۔ یہ کوئی 85-88 فٹ اونچا گوشہ درود و سلام تعمیر ہوگا۔ پھر جب تعمیر ہو جائے گا تو آپ درود و سلام یہاں اس کے اندر پڑھا کریں گے بیٹھ کے، اس لیے محفل اس طرف رکھی ہے۔ یہاں درود و سلام پڑھنے والے مہمانوں کی رہائش گاہ بنے گی، اور ان کا لنگر خانہ اور ان کا قیام اور سارا طعام کا اہتمام ہوگا۔ تو یہ 1 دسمبر سے شروع ہوا، اب تک چونکہ 10 دن کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، تو 5واں دستہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے، 4 دستے، 3 اور 4، 5واں شروع ہے۔ 101 آدمی اب تک درود و سلام پڑھنے کے عمل میں یہاں شریک ہو چکا، 101 افراد، اور لوگ گھروں میں بھی درود پاک پڑھ کر باضابطہ اطلاع کر رہے ہیں، جو باضابطہ طریق سے پڑھتے اور یہاں اطلاع کر دیتے ہیں۔ تو اب تک یہاں درود پاک انہوں نے جو لکھ کر دیا، پڑھا گیا ان کو، اور جو لوگوں نے پڑھا، اور 4,17,63,128 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا ہے۔ بس ٹھیک ہے، مبارک ہوا۔
جو درود پاک آپ کے ہاں پڑھا گیا یہ 4,40 ملین اور 3,43,000 اور کچھ یہ اور لوگوں نے جو پڑھ کے اہتمام کے ساتھ وابستگان ادھر اطلاع بھیج رہے ہیں وہ بھی پڑھا گیا۔ اتنے لوگوں نے درود پاک الحمدللہ پڑھا اور ہمہ وقت پڑھا جا رہا ہے، 21 آدمی 20 آدمی ایوریج ایک وقت میں رہتے ہیں جو پھر 3 دستوں کی شکل میں درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك